العلم هو النور الهادي والمفتاح لكل الخير من يرد الله به خيرا. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. بسم اللہ الرحمن الرحیم. نحمده ونصلي على رسوله الكريم وعلى آله وصحبه اجمعین. اما بعد. قال فرمایا وما نقص منه بفعله او سكنه ضمنه في قولهم جميعا. اس کے فعل یا رہائش اختیار کرنے کی وجہ سے اس میں جو نقص ہوا ہے، جو عیب پیدا ہوا ہے، اس کا ضامن ہوگا ان کے قول کے مطابق، یعنی بالاتفاق تمام لوگوں کے نزدیک. صورت مسئلہ یہ ہے کہ کسی نے کسی کا گھر غصب کیا، غصب کرنے کے بعد اس میں رہائش اختیار کیا، یا اس میں کوئی کام کیا جس کی وجہ سے اس گھر کے اندر نقص پیدا ہو گیا، تو تمام لوگوں کے نزدیک مثلاً گھر کا کچھ حصہ گر گیا تو تمام لوگوں کے نزدیک بالاتفاق او ضامن ہوگا، تاوان دے گا. کیوں؟ لأنہ اتلاف، اس لیے کہ یہ اتلاف ہے، ضائع کرنا ہے کسی کی ملکیت کو. والعقار یضمن بہ، اور عقار اس کی وجہ سے مضمون ہوتا ہے، عقار کا تاوان اس کی وجہ سے واجب ہوتا ہے. یعنی اتلاف کی وجہ سے زمین و جائیداد یا غیر منقولی اشیاء مضمون ہوتی ہیں، غیر منقولی اشیاء کا تاوان واجب ہوتا ہے. تو یہاں پر بھی اتلاف پایا جا رہا ہے، اس لیے جتنا اتلاف پایا گیا اتنے کا ضمان واجب ہوگا. کما اذا نقل ترابه لانه فعل فی العین، جیسا کہ مثال کے طور پہ اس کی مٹی کو ادھر ادھر کیا، چونکہ یہ عین کے اندر تصرف ہے، اور جب عین کے اندر تصرف پایا گیا تو غصب ثابت ہوا، اور اس غصب میں کیا ہوگا؟ تاوان واجب ہوگا. آگے چلتے ہیں. وَيَدْخُلُ فِي مَا قَالَهُ إِذَا انْهَدَمَتِ الدَّارُ بِسُكْنَهُ وَعَمَلِهِ. اور صاحب قدوری نے، صاحب کتاب نے جو صورت ذکر کی ہے اس میں یہ صورت بھی داخل ہوگی کہ جب گھر اس کے رہنے کی وجہ سے اور اس کے عمل کی وجہ سے گر جائے تو یہ صورت بھی اس میں داخل ہے. یعنی جو صاحب قدوری نے یہ فرمایا تھا وَمَا نَقَصَ مِنْهُ بِفِعْلِهِ أَوْ سُكْنَهُ ضَمِنَهُ، تو اس صورت کے اندر اگر گھر اس کے رہنے کی وجہ سے یا اس کے کسی عمل کی وجہ سے گر جاتا ہے تو یہ صورت بھی اس میں داخل ہے. اب یہاں سے فَلَوْ غَصَبَ دَارًا سے مسئلے کی دوسری شق کو ذکر کر رہے ہیں، مسئلے کی دوسری صورت کو بیان کر رہے ہیں. فَلَوْ غَصَبَ دَارًا وَبَاعَهَا وَسَلَّمَهَا وَأَقَرَّ بِذَلِكَ وَالْمُشْتَرِي يُنْكِرُ غَصْبَ الْبَائِعِ. کہہ رہے ہیں کہ اگر گھر کو غصب کیا اور اس کو بیچ دیا، بیع کرنے کے بعد مشتری کے حوالے کر دیا، وَأَقَرَّ بِذَلِكَ، اور اس کا اقرار کر رہا ہے، وَأَقَرَّ بِذَلِكَ یعنی بائع غصب کا اقرار کر رہا ہے اور مشتری بائع کے غصب کا انکار کر رہا ہے. صورت مسئلہ آپ کے سامنے ہے. ایک گھر غصب کیا، زید نے گھر غصب کیا اور اس کو کسی کے حوالے کر دیا، بیچ دیا، بیع کیا، بیع کے بعد گھر اس کے حوالے کر دیا، اور یہ بائع جو کہ غاصب ہے اقرار کر رہا ہے کس چیز کا؟ غصب کا. لیکن مشتری یہ کہہ رہا ہے
کہ مجھے جس نے گھر بیچا ہے وہ غصب نہیں کیا ہے۔ اور صورتحال یہ ہے کہ گھر والے کے پاس بینان ولا بینۃ لصاحب الدار، اور گھر والے کے پاس یعنی جو اصلی مالک ہے اس کے پاس گواہ نہیں ہے۔ فهو علی الاختلاف فی الغصب، تو یہ مسئلہ بھی اسی اختلاف پر ہے جو غصب کے اندر اختلاف ہے کہ شیخین کے نزدیک چونکہ عقار میں زمان ہوتا ہے، اس لیے اس صورت میں بھی ان کے نزدیک زمان ہوگا، اور ان کے نزدیک امام محمد، امام شافعی رحمہ اللہ کے نزدیک چونکہ عقار میں تاوان نہیں ہے، زمان نہیں ہے، اس لیے وہاں پر اس مسئلے میں بھی ان کے یہاں تاوان واجب نہیں ہوگا۔ وہ صحیح، یہی صحیح ہے، یعنی بعض لوگوں کا یہ کہنا کہ یہ اتفاقی مسئلہ ہے، یہ صحیح نہیں ہے، بلکہ صحیح یہ ہے کہ اس میں اختلاف ہے۔ آگے دیکھتے ہیں، قال وَإِنِ انتقص بِالزَّرَاعَةِ يَغْرِمُ النُّقْصَانَ، اور اگر کاشتکاری کی وجہ سے اس میں نقص آ گیا، کمی آ گئی، تو نقصان کا تاوان دے گا۔ جی، لِأَنَّهُ أَتْلَفَ الْبَعْدَ، اس لیے کہ اس نے بعض کو ضائع کیا ہے، ہلاک کیا ہے، لہٰذا راس المال کو، اپنے راس المال کو لے گا اور بقیہ حصے کو صدقہ کر دے گا۔ قال وهذا عند ابی حنیفہ، فرماتے ہیں کہ یہ ابو حنیفہ اور امام محمد رحمہ اللہ کے نزدیک ہے۔ وقال ابو یوسف، امام ابو یوسف رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، لا يتصدق بالفضل، زیادتی کو صدقہ نہیں کرے گا، بقیہ حصے کو صدقہ نہیں کرے گا۔ وَسَنَذْكُرُ الْوَجْهَ مِنَ الْجَانِبَيْنِ، دونوں طرف کی دلیل انشاءاللہ وجہ ہم آگے چل کر کے ذکر کریں گے، جب ہم اس مسئلے کو یعنی غلام کے غصب کے مسئلے کو ذکر کریں گے تو وہاں پر دونوں کی وجہ اور دونوں کی دلیل کو ذکر کریں گے۔ صورت مسئلہ کیا ہے؟ ایک آدمی نے کسی کی زمین غصب کی اور اس میں کھیتی کی، کھیتی کی وجہ سے زمین میں نقص پیدا ہو گیا، تو یہاں پر کہہ رہے ہیں کہ نقصان کا تاوان دے گا۔ جتنا نقصان ہوا ہے، زمین جتنی خراب ہوئی ہے، اتنے کا تاوان دے گا، لہذا جتنی پیداوار ہوئی ہے تو پہلے اس میں سے اپنا راس المال نکال لے گا۔ مثلا اس نے کھیتی کیا، کھیتی میں 5 کلو گندم ڈالا، پیداوار 20-25 کلو ہو گئی۔ اب یہاں پہ 5 کلو جو اس کا راس المال ہے وہ پہلے لے لے گا، اس کے بعد اپنا محنتانہ بھی اس میں سے کچھ لے لے گا، جو بچے اور تاوان دے گا۔ مثلا 5 کلو کھیتی کیا تھا تو 5 کلو تاوان میں دے دے، اور جو باقی بچے گا وہ صدقہ کر دے گا۔ یہ طرفین کے نزدیک ہے رحمہم اللہ۔ امام ابو یوسف فرماتے ہیں صدقہ کرنے کی ضرورت نہیں ہے، ہاں اگر وہ اپنی مرضی سے صدقہ کرنا چاہے تو کوئی روکنے والا نہیں ہے۔ امید ہے بات آپ کو سمجھ میں آ گئی ہوگی۔ قال، آگے فرماتے ہیں، وَإِذَا هَلَكَ النَّقْلِ فِي يَدِ الْغَاصِبِ بِفِعْلِهِ أَوْ بِغَيْرِ فِعْلِهِ ضَمِنَهُ، اور جب نقلی چیز ہلاک ہو جائے غاصب کے قبضے میں، اس کے فعل یا بغیر اس کے فعل کے، تو اس کا ضامن ہوگا۔ وہ چیزیں جس کو ایک جگہ سے دوسری جگہ کیا جا سکتا ہے، اگر اس نے غصب کیا اور غاصب کے قبضے میں رہتے ہوئے ہلاک ہو جائے تو اس کا ضامن ہوگا، اس کا تاوان دے گا۔ کیسے؟ دیکھیے آگے کیا فرماتے ہیں، وَفِي أَخْصَرِ نُسَخِ الْمُخْتَصَرِ، مختصر کے اکثر نسخوں میں وَإِذَا هَلَكَ الْغَصْبُ ہے، یعنی اذا هلك النقلی نہیں ہے بلکہ اذا هلك الغصب ہے۔ والمنقول هو المراد لما سبق ان الغصب فيما ينقل، اور منقول ہی مراد ہے
جیسا کہ گزرا کہ غصب منقولی اشیاء میں پایا جاتا ہے۔ امید ہے بات آپ کو سمجھ میں آ گئی ہوگی۔ قدوری کے مختصر کے اکثر نسخوں میں کیا ہے؟ ہلک الغصب ہے، ہلک النقلی نہیں ہے۔ اگرچہ ہلک الغصب فرمایا لیکن مراد اس سے منقول ہی ہے، چونکہ ماقبل میں آپ نے پڑھا کہ غصب انہی چیزوں میں ہوگا جو اشیاء منقولی ہوں گی، لہذا غصب کہا جائے چاہے نقلی کہا جائے دونوں سے مراد منقول ہی ہے۔ اب یہاں سے دلیل دے رہے ہیں وَهَذَا لِأَنَّ الْعَيْنَ دَخَلَ فِي زَمَانِهِ بِالْغَصْبِ السَّابِقِ، کریں کہ اور ایسا اس لیے کہ عین اس کے زمان میں غصب سابق کی وجہ سے داخل ہو گیا۔ جو غصب کیا تھا غصب کرتے ہی عین وہ چیز یعنی جس کو غصب کیا ہے اس کے زمان میں داخل ہو گئی۔ کریں کہ غصب کا سبب چونکہ زمان کا سبب چونکہ کیا ہے وہی غصب ہے۔ اب دیکھیں گے جیسے ہی غصب کیا وہ چیز اس کے زمان میں داخل ہو گئی، یعنی عین کا لوٹانا واجب ہو گیا۔ اب اگر عین کے لوٹانے سے عاجز ہے تو پھر تجب رد القیمہ، قیمت کا لوٹانا واجب ہو جائے گا۔ یہ ان کے نزدیک ہے جن کے نزدیک رد عین اصل ہے اور رد قیمت خلیفہ اور نائب ہے۔ دوسری صورت یعنی جن کے نزدیک رد قیمت اصل ہے اور رد عین خلیفہ یا نائب ہے، اس کو یہاں سے بیان کر رہے ہیں او یتقرر بذلک السبب، اگر رد قیمت ہی اصل ہے تو اس سبب سے یعنی غصب کی وجہ سے قیمت ثابت ہو جائے گی، مقرر ہو جائے گی۔ مفہوم؟ وَلِهَذَا تُعْتَبَرُ، اور اسی وجہ سے اس قیمت کا اعتبار ہوگا غصب کے دن کا، غصب کے دن کی جو قیمت ہوگی اسی کا اعتبار ہوگا، چونکہ غصب ہی سبب ہے زمان کا تو غصب کے دن کی قیمت کا اعتبار کیا جائے گا۔ آگے دیکھیے دوسرا مسئلہ وَإِن نَقَصَ فِي يَدِهِ ضَمِنَ النُّقْصَانِ، اور اگر اس کے قبضے میں نقص آ گیا تو نقصان کا ضمان دے گا، تاوان دے گا۔ کسی نے مثلا مادی غصب کیا، غصب کے وقت وہ جوان تھی، اس کے بعد جب واپس کر رہا ہے تو غصب کرنے اور واپس کرنے کے دوران جو وقفہ ہے وہ لمبا ہو گیا، اس دوران مادی بوڑھی ہو گئی، پتلی اور نحیف ہو گئی، دبلی ہو گئی، تو اب نقصان کا تاوان دے گا۔ کیوں؟ لِأَنَّهُ دَخَلَ جَمِيعُ أَجْزَائِهِ فِي زَمَانِهِ، اس لیے کہ اس کے تمام اجزاء اس کے زمان میں داخل ہو گئے۔ جب اس نے اس چیز کو غصب کیا تو وہ چیز اپنے پورے اجزاء کے ساتھ اس کے زمان میں داخل ہو گئی۔ اسی کو کرے لِأَنَّهُ دَخَلَ جَمِيعُ أَجْزَائِهِ فِي زَمَانِهِ بِالْغَصْبِ فَمَا تَعَذَّرَ رَدُّ عَيْنِهِ يَجِبُ رَدُّ قِيمَتِهِ، پس جہاں اس کے عین کا رد کرنا، واپس کرنا متعذر ہو تو اس کی قیمت کا لوٹانا واجب ہوتا ہے، لہذا قیمت کے ذریعے سے اس کی تلافی کی جائے گی۔ بخلاف تراجع السعر اذا رد في مكان الغصب لأنه عبارة عن فتور الرغبات دون فوت الجزء، برخلاف ریٹ اور بھاؤ کے گر جانے کے، کم ہو جانے کے جب لوٹایا جائے غصب کی جگہ میں، اس لیے کہ وہ عبارت ہے رغبات کے کم ہونے سے، نہ کہ کسی جز کے یا جز کے فوت ہونے سے۔ کریں کہ اگر غصب کیا اور اس میں نقص آ گیا تب تو اس کی تلافی کرے گا، تاوان دے گا، ضمان ادا کرے گا۔ لیکن اگر کسی چیز کو غصب کیا، غصب کے وقت اس کی قیمت 10,000 تھی مثال کے طور پہ، جب واپس کر رہا ہے تو اس کی قیمت 8,000 ہو گئی ہے،
اور یہ قیمت کا کم ہونا کسی نقص کی وجہ سے نہیں ہے، بلکہ لوگوں کی رغبتیں کم ہو گئی ہیں، بھاؤ اس کا گر گیا ہے۔ اس چیز کو جیسی غصب کیا تھا ویسی ہی ہے، اس میں کوئی کمی نہیں آئی ہے، لیکن بازار میں اس کا بھاؤ کیا ہے، کم ہو گیا ہے۔ تو ایسی صورت میں کریں کہ تاوان نہیں دے گا۔ معذرت کے ساتھ صفحہ آگے نہیں آیا ہے، 1 منٹ۔ جی اب یہ صفحہ آپ کے سامنے آ گیا ہے۔ تو کہہ رہے ہیں کہ اس صورت میں تاوان واجب نہیں ہوگا، یہ صورت اس صورت سے مختلف ہے، اسی کو بتا رہے ہیں۔ ایک بار عبارت سے دیکھ لیجئے، بخلاف تراجع السعر اذا رد في مكان الغصب لأنه عبارة عن فطور الرغبات دون فوت الجزء، وبخلاف المبی، اور برخلاف مبی کے کرے کہ یہ مسئلہ یعنی غصب کرنے کے بعد جو نقص آ جائے اس کی وجہ سے ضمان ہوتا ہے، لیکن یہ مسئلہ مبی کے بھی خلاف ہے۔ کیا مطلب؟ بائع اور مشتری نے عقد کیا، ابھی مبی بائع کے قبضے ہی میں تھی کہ اس میں نقص آ گیا، تو کریں کہ نقص آنے کی صورت میں بھی بائع پر کوئی تاوان واجب نہیں ہوگا۔ دیکھیے، بخلاف المبی، برخلاف مبی کے، اس لیے کہ یہاں پہ یہ زمان عقد ہے، یہاں پہ عقد کا زمان ہے، اور غصب والے میں کیا تھا؟ اما الغصب فقبض، بہرحال غصب تو اس میں قبضہ تھا، والاوصاف تضمن بالفعل، اور اوصاف مضمون ہوتے ہیں، اوصاف کا زمان واجب ہو جاتا ہے بالفعل، تصرف کی وجہ سے، اور جب وہاں پہ غصب قبضہ کیا تو قبضہ ایک تصرف ہے، لہذا جو مسئلہ اصل تھا اس میں یہ تھا کہ اس میں نقص پیدا ہو گیا ہے، اور یعنی اس کے اوصاف میں کمی آ گئی ہے۔ جب اوصاف میں کمی آ گئی ہے تو وہاں پہ تاوان واجب ہو رہا تھا، چونکہ اس کے تصرف کا وہاں دخل تھا، اور یہاں پہ زمان عقد ہے، جب بائع اور مشتری نے معاملہ کیا تو یہ جو زمان ہوگا زمان عقد ہوگا، اور عقد چونکہ عین پر ہوتا ہے نہ کہ اوصاف پر، اس لیے اوصاف کی کمی کی وجہ سے عین میں کوئی فرق نہیں آئے گا، یعنی اگر مشتری لینا چاہے تو پوری قیمت پہ لے گا، یا تو پھر بیع کو فسخ کر دے۔ والاوصاف، اور اوصاف کا زمان واجب ہوتا ہے فعل کی وجہ سے نہ کہ عقد کی وجہ سے، جیسا کہ آپ نے جانا۔ قال ومرادہ، آگے فرماتے ہیں مصنف علیہ الرحمہ کہ آپ کی مراد ربوی کے علاوہ ہے، ربویات کے اندر ممکن نہیں ہے نقصان کا زمان ما استرداد الاصل، اصل کو واپس لینے کے ساتھ، اس لیے کہ وہ مفضی الی الربا ہے۔ کہنے جو سابق کتاب نے فرمایا تھا پچھلے صفحہ میں کہ اگر اس کے قبضے میں نقص آ گیا تو نقصان کی تلافی کرے گا، نقصان کا تاوان دے گا، تو یہ اس صورت میں ہے جب غیر ربوی چیز کو غصب کیا۔ اگر ربوی چیز کو غصب کیا تو وہاں پر تاوان نہیں دے گا، کیونکہ جب ربوی چیز کو غصب کرے گا تو اصل تو واپس کرے گا ہی، اس کے ساتھ اگر زمان دیتا ہے تو چونکہ یہ مفضی الی الربا ہے، چونکہ اس میں کمی بیشی جائز نہیں ہے، جیسا لیا ویسا ہی واپس کرے گا، تو اس لیے ربوی چیز کے اندر تاوان واجب نہیں ہوتا ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ السلام عليكم، لا تنسوا الاعجاب بالفيديو والاشتراك في القناة تشجيعا لنا لنستمر بنشر المزيد إن شاء الله.